رحمۃ اللہ علیہ کو آئیڈیل بناؤ، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کو آئیڈیل بناؤ، حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیات کو آئیڈیل بناؤ. ان پاکان امت کو دیکھو، انہوں نے آپ اسی رستے پہ چل رہے ہو جن رستے پہ یہ چلے. ان کا بھی آغاز یہی تھا. ان سب کا آغاز اسی طرح مدرسے سے ہوا ہے، ان سب کا آغاز اسی طرح دین مدین حاصل کرنے سے ہوا ہے. آپ ان لوگوں کو آئیڈیل بناؤ اور پھر اپنے ذہن میں بڑے گولز طے کرو. اگر وہاں تک نہ بھی پہنچ پائے اللہ اس کا اجر دے دے گا. اپنے ذہن میں آج اسی مدرسے میں، اسی مکتب میں یہاں بیٹھ کے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے، یہاں سے نکلنے سے پہلے اپنے ذہن میں اپنے گولز اچیو کرو. ایک تو ان میں سے اپنا آئیڈیل دیکھو کہ میں نے کس انداز میں دین کی خدمت کرنی ہے. اس وقت امت مسلمہ علماء بیٹھے ہیں، ہمارے شیخ کامل جلوہ گھر ہے، محققین کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے محققین کی جو اپنے ذہن کو کھولیں اور تحقیق کریں. مرتجہ موضوعات پر بات بالکل کرنی چاہیے. فضائل کا بات کرنا اہل سنت میں شعار میں شامل ہے، اور جب تک زندہ ہے ہم نے حضور علیہ السلام کی فضائل کو بیان کرنا ہے، صحابہ کے فضائل کو بیان کرنا ہے، اہل بیت کے فضائل کو بیان کرنا ہے. لیکن اس وقت ہمیں 7 محققین کی ضرورت ہے جو جدید علوم پر تحقیق کریں، جدید دنیا کے مسائل کو دیکھیں اور پھر اس کو قرآن و سنت کے ساتھ ریلیٹ کر کے وہ محققین امت کو بتائیں، لوگوں کو دیں، غیر مسلموں کے سامنے رکھیں گے. دیکھو آج کے دور کا مسئلہ ہے، قرآن اس کو ڈائریکٹ اس طرح جو ہے وہ ایڈریس کر رہا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کا، جیسے حضور آخری نبی ہے، اسی طرح قرآن اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق سے آخری کلام ہے. یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت تک آنے والا ہر ایک رکھ دیا ہے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے اس طرح کلام نہیں فرمانا، تو اب قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ علم اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں رکھ دیا ہے. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ قرآن سے جو ہے وہ سیراب ہوتے رہیں گے، یعنی قرآن سے علوم نکال کے، مسائل نکال کے لوگوں کے آگے رکھتے رہیں گے. ہمارے حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھتا ہوں 80 سال کی عمر میں بھی تو مجھے لگتا ہے میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں. جو سال کا مسئلہ ہوتا ہے، جو دور کا مسئلہ ہوتا ہے، جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے، قرآن کی وہی آیات اس کا حل نکال کے دے دیتی ہے. تو قرآن قریب سے آپ نے تحقیق کرنی ہے. محققین کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے جو ان مسائل کے، اس ڈے اینڈ ایج کے مسائل کا حل جو ہے اور تحقیق کر کے امت کو آگے پیش کریں اور لوگوں کو دین اسلام کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں. اس کے لیے کہ آپ کو ابھی سے اپنے ذہن کو، بعض ہوتے ہیں نا جن کو زبان میں کیڑا آ جاتا ہے، تھوڑا سا نمبر اچھے آ گئے یا تھوڑا سا استادوں نے تعریف کر دی، تھوڑا سا یہاں سے حوصلہ افزائی ہوگی تو ابھی سے اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ سے کم نہ سمجھنا شروع ہو گئے، پھر کام ضائع ہو جائے گا. جب تک مدرسے میں ہے طالب علم بن کے رہے، جب تک مدرسے میں ہے پوری کوشش اپنی سمجھنے میں رکھیں، اپنے گولز ٹارگیٹ بنانے میں رکھیں. پھر جب نکل جائے تو انشاءاللہ پوری دنیا میں چھا جائیں. ایسا دین اسلام کا علم لہرائے، ایسا دین اسلام کا علم لہرائے کہ اپنے دور کے غزالی بنے، اپنے دور کے راضی بنے، اپنے دور میں ایسے بنے کہ دیکھنے والا کہے کہ ہاں یہ امام ابو حنیفہ کا غلام ہے، ہاں یہ امام بخاری کے ان کے دسترخوان سے فیضیاب ہونے والا ہے، ہاں یہ امام مسلم کی خیرات جو ہے اس دامن میں نظر آتی ہے، حضرت مجدد الفسانی کا دامن تھامے میں نظر آتا ہے، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی غیرت جو ہے حضور علیہ السلام کے معاملے میں وہ اس میں نظر آتی ہے، وہ آگے رستہ ہے. ابھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی پوری توجہ رکھیں. پھر میں نے بتایا کہ جو نئے ہیں ان کے لیے لازماً یہ دیکھنا ضروری ہے. یہاں پر شیطان ہر اعتبار سے ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ فلاں جگہ پہ جاتے تو زیادہ عزت ہے، فلاں جگہ پہ چلے جاؤ تو مال کمانے کا زیادہ سبب ہے، فلاں جگہ پہ چلے جاؤ تو زیادہ ہے. لیکن آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا اس کے لیے انتخاب فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کو دی ہے، اب آپ نے اس نعمت کو ضائع نہیں کرنا، اب آپ نے اس عظیم نعمت کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. استقامت کے ساتھ جب بھی کوئی ایسا خیال آیا آپ نے کہنا نہیں میں جن کی خاطر یہاں آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک محنت دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ضرورت دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا لگاؤ دیکھ رہے ہیں. اور اگر شیطان روک رہا ہے اور میں اسٹرگل کر رہا ہوں تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ کی عطا سے رسول اللہ علیہ السلام میری مدد فرمائیں گے. یہاں آپ قبول ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اس رستے میں آگے لے کے جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا عالم بنائے کہ عالم بھی ہو، بعمل بھی ہو، با کردار بھی ہو، اخلاص بھی ہو. اور اس طرح اسی لیے آپ کو دینی علوم کے ساتھ جدید علوم کو آپ کے ساتھ رکھا گیا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ صرف ایک طبقے کو تو ایڈریس کر پائیں. یعنی جلسے میں تقریر تو بہت اچھی کر لیں اور سر بھی بہت اچھی لگا لیں اور اشعار تو ایسے پڑھیں کہ سبحان اللہ، سمجھتے ہو نا سبحان اللہ، تو مزہ آ جائے. لیکن اگر آپ کو یہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، ماڈرن لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، ڈفرینٹ لوگوں کے سامنے پیش کر
دیا جائے تو دلیل نہ ہو پر ڈنڈا اٹھا کے بولو تھوڑی ایسی بھی کیسی، یہ کام نہیں کرنا. لڑائی جھگڑا وہاں پر شروع ہوتا ہے جہاں دلیل ختم ہو جاتی ہے. آپ کو اسی لیے جدید علوم کے ساتھ بھی جو ہے راستہ کیا جا رہا ہے، اور جدید علوم بھی آپ کے ساتھ کمپلسری شامل کیے ہیں. یہ نہیں کہ آپ ایک پڑھ سکتے ہیں، کمپلسری شامل کیے ہیں تاکہ پاکستان میں ہو یا دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، ایک کراؤڈ گھیر کے اسی کو سارا سال تقریریں سنانی ہے. پھر وہی فوت ہو جائے تو ان کے جو ہے پہلے انہیں کے نکاح پڑھانے ہیں، پھر انہیں کے جنازے پڑھانے ہیں، پھر انہیں کے 40ویں پہ تقریر کرنی ہے، پھر انہیں کے سالانوں پہ جو ہے وہ دیہڑی بن جاتی ہے. یہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیہڑیاں ہیں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے اور یہ علماء کی سعادت ہے اور یہ علماء کا کام ہے کہ لوگوں کے جنازے پڑھانا، لوگوں کے نکاح پڑھانا. لوگوں کو اگر دنیا سے چلے جائیں تو اصحاب ثواب کے لیے جو ہے وہ علماء ہی کام آتے ہیں. لیکن خالی اس پر نہیں رہنا، بلکہ آپ لوگوں کو ان لوگوں کے پاس جانا ہے، ان لوگوں کو اپروچ کرنا ہے جن لوگوں کا دین کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں. ان لوگوں کو اپروچ کرنا ہے جو دین کا غلط امپریشن لیے بیٹھے ہیں. اس لبرل طبقے کے پاس جانا ہے جو دین کا نام سننا پسند نہیں کرتے، اور ان کو اس کے اخلاق کے ساتھ اپنے قریب لانا ہے. پھر ان کو دین کے بارے میں اس طرح کنونس کرنا ہے ان کی عقل اور ان کی سوچ کے مطابق کہ آپ کی وجہ سے وہ دین اسلام کی طرف کھینچے چلے آئیں. تو آپ کے آگے میدان کے لیے، کام کے لیے بہت بڑا میدان ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ 7 سال جو ہے، یہ 7-8 سال ذمہ داری کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ جو ہے یہاں اپنے اندر علم کے بیج بولے، اور پھر انشاءاللہ اس سے ایسا درخت ہوگی کہ پوری دنیا اس کا پھل بھی کھائے اور پوری دنیا اس کے سائے میں رہے. انشاءاللہ ہمارے شیخ قادر آپ سے کلام بھی فرمائے اور دعا سے بھی نوازیں. لیکن ایک بات یاد آئے کہ آپ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ جسے اپنے راستے کے لیے پسند ڈالے اس سے بڑا خوش نصیب کریں. تو اس کے دین کے اوپر چلے، اس کے دین کی خدمت کریں، اس کے دین کے ساتھ تربیت کریں. کچھ بھی اس حوالے سے کرتے ہیں کہ ہماری تعداد کا مقصد اس کے علاوہ قرآن دین کے تمام والے کے اہم مطابق ہے ہی کچھ نہیں تو وہ راضی ہوتا ہے. اور جو بندہ اس سلسلے کو، اس پیغام کو لے کے چلتا ہے کہ لوگوں کو توجہ اس طرح بنائے، وہ شام کا کفر ہے، وہ شام کا مالک ہے، اپنے خود کا مالک ہے، بچاؤں کو جتنے کے اندر ان سب کو خدا کی رفتہ بنائیے. ایک سیکنڈ بچاؤں کو سب کو سریٹر کر کے دے دیا، وہ شام کا مالک ہے. کتنے خوش قسمت ہو گیا آپ کو کہ آپ لوگوں کو اس کو چنا ہے جس سے کسی کی احتیاط نہیں، کسی آپ لوگ بہت مقدر اور اس کو ذہن میں رکھیں کہ اس کے چار کو لوگوں کو جو ذہن میں لے کے چلے. ایسے بڑا دشمن ہے، اس کی دشمنی اس کے ساتھ تو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. کبھی اس کے ساتھ کسی لوگ کبھی جو لڑکی ہے باتیں سن کے ادھر گیا ادھر سب کچھ ہے. تو دوائی کا اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے اس سے راضی کرنا ہے. کبھی اس مشن کی جگہ خود ہی نہیں یہ اس کا دھیان میں ہو کہ میں نے یہ پیغام ہو جاتا ہے. صرف آپ کو یہ لانا چاہتا ہوں کہ آپ سے بڑا مقدر والا کوئی ہے، آپ سے بڑا خوش نصیب کوئی ہے کہ جنہوں نے اس راستے کو اپنایا، اس طرف چلے. صحیح نہ ہو سکتا جیسے کہ آپ سے کس راستے کی طرف چلے گا. دنیا جہاں میں آپ کا نام لیا جا رہا ہے، سب سے پہلے تو اسی طرف چلے گئے بس یہاں کی طرف ان سیکھنے کی بات ہے. اور گورنمنٹ بھی فرما رکھتا ہے کہ تمہارے میں سے بہترین وہ ہے جو اس طرف چلے، اسے سیکھے، اسے سکھائے، اسے سمجھے، اسے سمجھائے. بس دوسرے کو کثرت سے شیطان بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. ایک ہماری لگاتا اٹھا تو کہاں سے کہاں بچے کو ختم کرتا ہے. اس کی دشمنی ہے جیسے کہ اللہ صاحب نے بنایا، اسی کو اس کی طرف چلے، اس کی طرف بلائے، ان کے ساتھ تو ہمیشہ ہم لوگ کو دعا پیدا کی گئی ہے
اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. ٹھیک جانا چاہیے زمین کے آسمان میں انسانی کے جب تک یہ ساری چیزیں سیدھا سیدھا کہ بس میرے سے مانو کہ میرا ہوتا کیا تو میرے ساتھ کرنے ہو ہوتا ہے. اسے کوئی طاقت آسمانوں میں نہ زمینوں میں کوئی بھی چیز نقصان نہیں ہوتا. اس سے مدد والے ہمیشہ جیسے کتنا سب جتنا اوپر پہ چلے گئے اتنا نیچے چلے گئے, جتنا سیکھتے چلے گئے اتنی عزیز پیار کرتے چلے گئے. تو پھر شیطان میں ڈالتا ہے بس اللہ تعالیٰ نے کرم اپنے فضل پر پہلے سے لوگوں ہونے والی ضرورت کے سطح سے اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت کاوش کو اپنے عظیم قبول فرمائے. جو کہیں بھی بیٹھتا ہے سب کو کہتا ہے اللہ صاحب کے معلوم یہ جو ہے ہزاروں لوگ ہیں کہ سچا آدمی نہیں رہا ہے وہ بھی شرف ہے. آپ نے ابھی سے بڑے سب طرف اسلام تشریف لائے, ایک طرف کشمیر ہو رہی ہے اور ایک طرف یہ کام ہو رہا ہے. تو آپ نے اکثر چلے جاتے بچے بہت عظیم کام ہے, اس کو بڑی برکتیں ہیں, بڑی رحمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے علی علیہ السلام مجھے آپ کو سب کو اللہ سب کو شیطانی کا سفار ہماری مدد کروا ہمیں طاقت دے کہ ہم آگے بڑھ چڑھ کر دین کی خدمت کر سکیں گے. اس سے نہ ہے اسلام کے فارغ شدہ بالکل مخلوق کی طرف کرنا سب کا درد مدینہ آباد سے سب کو مدینہ آباد کے والی نصیب کرنا تمام ہم سب کو دنیا میں بھی بنائیں آخرت میں بھی بنائیں اور ہم سب کو ضرورت کے انداز پسند اللہ تعالیٰ